بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سستا اور فوری انصاف۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس ملک کے انصاف دینے پر ہوتا ہے۔ اگر وہ ملک اپنے لوگوں میں انصاف پراپر انداز میں دے رہا ہے تو وہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے۔ اگر ملک میں انصاف کا بور بالا ہو تو کرائمز کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ حکمرانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے۔ تو آج اسی ٹاپک کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں کہ اگر انصاف سستا ہو اور فوری ہو تو کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ انصاف اگر سستا اور فوری ہو تو غریب عوام کا اسٹیٹ کے اوپر اعتماد بحال ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری داد دستی کرنے کے لیے اسٹیٹ موجود ہے۔ کوئی بھی جاگیردار یا کوئی بھی وڈیرا ہمیں آ کے تنگ نہیں کر سکتا اگر ہم حق پر ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف فوری دے، انصاف دینے میں وقت نہ زیادہ گزرے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بھی غریب آدمی کو آپ نے انصاف دینا ہے تو یہ نہ کر دیں کہ وہ غریب آدمی انصاف کے لیے عدالتوں کا چکر کاٹتا رہے، یا اس کو انصاف تو مل جائے لیکن انصاف ملتے ملتے اس کی آدھی عمر گزر چکی ہو۔ انصاف فوری دینا چاہیے۔ میں ایک مثال دوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک فاطمہ نامی خاتون کو لایا گیا جس پہ الزام تھا کہ اس نے چوری کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تم میں سے پہلی قومیں بھی اس وجہ سے برباد ہوئی ہیں کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیتے تھے اور کمزور کو سزا دیتے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہی جرم کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ اسلام لوگوں کو انصاف دینے میں کوئک رسپانس رکھتا ہے، جلد از جلد ازالہ کرتا ہے۔ اسلام میں نقصانات جو ہو جاتے ہیں لوگوں کو اس کا ازالہ کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی موجود ہے۔ اگر اسلام کے قوانین پر عمل کیا جائے تو ملک میں ایک اسٹیٹ میں جو کرائم کی تعداد ہے بہت زیادہ کم ہو سکتی ہے۔ لوگوں میں ایک اسٹیٹ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے۔ آج کل گواہی کے لحاظ سے بڑا پایا جاتا ہے، خوف لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ میں گواہی دوں، کس وجہ سے دوں، اس وجہ سے مجھ سے طرح طرح کے سوال ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے میں ایک بات آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ گواہی میں جتنا زیادہ عرصہ گزرتا ہے اتنی گواہی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ کس طرح کمزور ہوتی جاتی ہے؟ اس طرح سمجھ لیں کہ ہم نے جو آج کھایا ہے اگر 7 دن گزر جائیں تو اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ آپ نے کیا کھایا تھا تو ہم اس کا صحیح جواب نہیں دے پائیں گے۔ سملرلی یعنی کہ آج ہم سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے آج سے 1 ہفتہ پہلے کیا کھایا تھا، ہم سوچ میں پڑ جائیں گے کیا کھایا تھا۔ اس طرح گواہی میں جتنا وقت گزرتا جائے گا جو گواہی دینے والا ہے اس کی میموری اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لوس ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈیٹا۔ اس لیے سستا اور فوری انصاف ہوگا تو گواہی بھی فوری قلم بند ہوگی اور انصاف بھی فوری ہوگا۔ ودن 3 days لمٹ رکھ دی جائے، 3 دنوں کے اندر انصاف دے دیا جائے۔ اور انصاف اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رخ ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو انصاف کرنے پر بہت زور دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی عدل و انصاف کرنے والوں پر بہت زور دیتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہی یہ قانون بنائے ہیں، یہ آئین بنائے ہیں۔
یہ قانون اور آئین ہم لوگوں نے بنائے ہیں، ہم سے لوگ منتخب ہو کر ایوانوں میں جا کر بیٹھتے ہیں اور وہ قانون بناتے ہیں۔ اگر ہم اپنے لوگوں کی اصلاح کریں، ان کو بتائیں کہ اسلام کی کیا خوبصورتی ہے اور اسلام کے قوانین کے مطابق ہی آپ لا بنائیں، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا آئین اسلام کے آئین کے مطابق ہے، کوئی بھی سکھ پاکستان میں اس وقت تک منظور نہیں ہوگی جب وہ اسلام کے مطابق نہ ہو۔ لیکن پھر بھی کچھ ایسی وجوہات یا ایسی باتیں سننے میں آ جاتی ہیں، اسٹیٹ یہ کام کر رہی ہے، اسٹیٹ وہ کام کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، جس سے عوام کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عوام میں بیٹھے ہوئے شخصوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کن کن ریکوائرمنٹس کو پورا کر کے یہاں تک پہنچیں گے۔ اگر وہ ریکوائرمنٹس پورا کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اس کو پورا کرنا ایک ریاست کی ذمہ داری بھی ہے، اور آئین میں وہ چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ پاکستان کا آئین 1977 کا ہے، اس میں مسلمان ہونا، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان لازمی ہے۔ اس طرح کچھ اور چیزیں ایڈ کی جائیں کہ جو عوام میں منتخب ہو کر نمائندے آتے ہیں، وہ قرآن پاک کا پورا ترجمہ، درس نظامی اور خصوص الفقہ کر کے آئیں۔ اس طرح ان کو پتہ چلے گا کیا چیز اسلام کے مطابق ہے اور کیا چیز اسلام کے خلاف ہے۔ یہ قانون یا بل اسمبلی میں پیش کر دیتے ہیں، بعد میں عوام کو پتہ چلتا ہے، عوام کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر حال یہی ہے کہ جو نمائندے منتخب کیے جاتے ہیں ان کو اسلام کے بارے میں پورا علم ہو۔ اسلام جس طرح سیاسیات ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، جس طرح دوسری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس طرح پاکستان میں نصاب تعلیم میں بھی درس نظامی کا کورس ایڈ کیا جائے، لوگوں کو پڑھایا جائے۔ جس طرح آرٹس کی کتاب ہے، اس طرح درس نظامی کا کیا جائے، اور یہ بھی کہا جائے جس نے الیکشن لڑنا ہے، جس نے سیاست میں آنا ہے، اس کے لیے درس نظامی لازمی ہے۔ جس طرح 2004 میں الیکشن لڑنے کے لیے بھی شرط حتمی قرار دی گئی ہے، اس طرح یہ چیزوں کی طرف بھی غور کرنا چاہیے، تاکہ اسٹیٹ کے اندر علماء اور حکومت آمنے سامنے نہ آ جائیں، بلکہ علماء اور اسٹیٹ دونوں ایک ہی بینچ پر کام کریں۔ اس کے لیے کچھ اصلاحات عوام میں لانا لازمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔